بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. مشاہدین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے تعلیم میں ناکامی کے اسباب اور مکتب کی اہمیت پر روشنی ڈالوں گا، اور میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ تعلیم میں ناکامی کیوں ہوتی ہے اور مکتب کی کیا اہمیت ہے. تعلیم میں ناکامی کے اسباب. تعلیم بہت صبر اور پتہ ماری کا کام ہے. ارباب مدارس اور اساتذہ اتنی محنت نہیں کر پاتے جتنی مطلوب ہے. پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. بڑوں کے غلط نمونے اور ہمجولیوں کی بری صحبت کے غیر محسوس اثرات بچے قبول کرتے رہتے ہیں. اس طرح اچھے بھلے بچے غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر مختلف برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی شکایتیں مائیں بھی کرتی ہیں، باپ بھی کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اس کو دیکھتے رہتے ہیں. عمر اور صلاحیت سے زیادہ کی توقع. بچوں کی جو عمر ہوتی ہے، ان کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی ہم امید لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. جب مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے اور کوشش کم کر دیتے ہیں. کچھ لوگ سنوارتے ہیں تو زیادہ لوگ بگاڑتے ہیں. ضروریات زندگی لامحدود ہو گئی. سرپرست اور والد کو بچوں کی طرف توجہ دینے کے لیے فرصت نہیں ہے. مناسب تعلیم و تربیت کے لیے جو صلاحیت و سلیقہ مطلوب ہے، اس کے فقدان کی وجہ سے کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں. کبھی اس کا الٹا نتیجہ آتا ہے. والدین کے باہمی تعلقات کی ناخوشگواری. کئی بار ان کے یہاں اختلاف ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں. اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں. معاشی بدحالی یعنی مالی اعتبار سے جو پریشانی ہوتی ہے، یہ بھی منفی اثر ڈالتی ہے. خالی اوقات میں بچوں کو مناسب کام نہ دینا. خالی دماغ شیطان کا گھر. بچے خالی رہیں گے تو ایسی صورت میں شرارت کریں گے. سماج میں بڑھتی بے حیائی، فحاشی، عریانیت، فحش لٹریچر، مخرب اخلاق فلمیں یعنی اخلاق کو خراب کرنے والی، افسانے، ناول، جاسوسی ناول کا چسکا، یہ ساری چیزیں بچوں کو بہت زیادہ خراب کرتی ہیں اور اس کا تعلیم پر بہت منفی اثر پڑتا ہے. جدید ٹیکنالوجی کا غلط استعمال. ابھی دیکھیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب ٹیکنالوجی ہی ہے. اس کا یہ مثبت استعمال ہے، لیکن اسی کو ہم غلط طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. موبائل میں جائیے، یوٹیوب پہ جائیے، فیس بک پہ جائیے، اور اس کے بعد میں دنیا جہاں کی اچھی چیزیں بھی دکھیں گی اور غلط چیزیں بھی دکھیں گی. جدید ٹیکنالوجی کا غلط استعمال. کمپیوٹر، ٹی وی اور موبائل وغیرہ. بچوں کے بننے اور بگڑنے میں گھر، مدرسہ، ماحول، معاشرہ اور ملک کسی نہ کسی حد تک اثر ڈالتے ہیں. اس کے بعد میں ہم مکتب کی اہمیت پر بات کریں گے، اور اس کا نام ہے مکتب کا خون ہو گیا
اسباق مر گئے۔ مکتب کی بہت اہمیت ہے، یہیں سے تعلیم کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس کی دھول مٹی میں پڑھنے والے بچے آگے چل کر بڑے قائد، پروفیسر، کرنل، صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم تک بنتے ہیں۔ جس قوم نے اس کی اہمیت کو سمجھا، اس نے اپنے مکتب کو ہر اعتبار سے مزین کیا، عصری تقاضوں کے مطابق نصاب وضع کر کے اسے جدید ٹیکنالوجی سے مسلح کیا، بچوں کی صالح تربیت کے لیے باصلاحیت معلمین اور معلمات کی خدمات حاصل کی۔ پھر کیا تھا، کچھ ہی دنوں کی محنت کے بعد ان مکاتب میں علم کا سیلاب آ گیا۔ اس مضمون میں ہم مکاتب کی زبوں حالی سے جو تعلیمی بحران پیدا ہوا ہے، اس پر چند قطرے آنسو بہانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مشورہ بھی دیں گے۔ عروج کے بعد زوال آتا ہے۔ جب کوئی قوم زوال کا شکار ہو جائے تو اسے اپنی عظمت رفتہ کو واپس لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں حوصلہ رکھنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں اور تاریخ کا دھارا موڑتے ہیں۔ ہندوستان میں جہاں مکاتب عقیدہ و عمل کی ترویج و اشاعت کے اہم ذرائع ہیں، وہیں دین کی حفاظت کے لیے مضبوط قلعے ہیں۔ جب تک مکاتب کی نگرانی قابل ناظم اور بہترین معلم تعلیم کا کام کرتے تھے، تب تک یہ سونا اگلتے تھے اور نہایت قابل بچے پیدا ہوتے تھے۔ لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، مکاتب بانجھ اور بے ثمر ہو گئے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ دیہاتوں اور گاؤں سے جب بچے بڑے اداروں میں پڑھنے آتے ہیں تو ان کے امتحان سے ان کے مدارس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں۔ ان کی عام اور خاص ہر دو صلاحیت کمزور ہوتی ہے، اچھے سے قرآن نہیں پڑھ پاتے، تحریر بہت خراب ہوتی ہے، اردو، ہندی اور انگریزی کا پڑھنا قابل ستائش نہیں ہوتا ہے۔ مکاتب کی بدنصیبی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اس کا ناظم اور ذمہ دار کوئی ناخواندہ اور جاہل سیٹھ ہوتا ہے، جو نہ تو خود تعلیم کے نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو کام کرنے دیتا ہے۔ مکاتب میں مختلف اسباب کی بنا پر تعلیم میں گوہن لگا ہے اور خراب مال جامعات اور معاہد میں آنے لگے ہیں۔ ان سے مکاتب کی حقیقی تصویر سامنے آ سکتی ہے، اور اگر ناظم حساس، باشعور اور زندہ ہو تو اس میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ اس جائزہ کے بعد مکاتب میں تعلیم کا سبز انقلاب کیسے لائیں، اس بابت ہم بات کریں گے۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں مکاتب نہیں ہیں، بچے بچیاں انگریزی، ہندی میڈیم میں پڑھتے ہیں۔ عام طور سے والدین ان کی دینی تعلیم و تربیت کی بابت دھیان نہیں دیتے اور گھر پر اس کا انتظام نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے حسب توفیق انگریزی لائن میں پڑھ کر کمال پیدا کر لیتے ہیں، لیکن دین سے کورے اور بے بہرے ہوتے ہیں۔ بہت سے مقامات پر مکاتب سیاست کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ گاؤں میں اکثر دو پارٹی ہوتی ہے، اس کی زد میں مسجد اور مدرسے بھی آتے ہیں۔ مدرسے بسا اوقات بند بھی ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بچے چکی کے دو پارٹوں میں پستے ہیں اور ان معصوموں کا خون ہو جاتا ہے۔
ان کی تعلیم و تربیت برباد ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے اختلافات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں یا محلہ والے مل کر مکتب چلا سکتے ہیں لیکن چلاتے نہیں ہیں۔ مسجد میں گھنٹہ 2 گھنٹہ کا مدرسہ بھی نہیں چلاتے تاکہ بچوں کو قرآن اور دینیات پڑھایا جا سکے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں والوں کے پاس مکتب ہوتا ہے لیکن بچوں کی تعداد کے مطابق معلم نہیں ہوتے۔ مکتب بچوں سے کھچا کھچ بھرا رہتا ہے پر ان کو پڑھانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو برابر سبق نہیں مل پاتا ہے اور نہ ہی آموختہ وغیرہ سنا جاتا ہے۔ اس سے بچے کمزور ہو جاتے ہیں بھلے ہی ان کا درجہ بڑھا دیا جائے۔ بعض مقامات پر مساجد میں مکاتب چلتے ہیں لیکن اس کا کوئی مناسب نصاب نہیں ہوتا اور درجات کی تقسیم بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ معلمین اور معلمات بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ان کی تعلیمی صلاحیت کو فروغ دینے اور ان کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا۔ ایسے مکاتب بھی ہیں جہاں صرف مولوی پڑھاتے ہیں، اس میں ماسٹر نہیں ہوتے، جبکہ ان کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور نصاب میں عصری مادے داخل ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے اور بہت زیادہ محسوس کیا جاتا ہے کہ بچوں کی تحریر بہت خراب ہوتی ہے۔ اس جانب توجہ نہیں کی جاتی یا بہت کم کی جاتی ہے۔ تحریر کا بہت اہم کردار ہے تعلیم کی دنیا میں۔ قرآن کی تعلیم معیاری نہیں ہوتی، مقررات بہت زیادہ طے کر دیے جاتے ہیں۔ معیار کو برقرار رکھتے ہوئے معلم ان کو نہیں پڑھا پاتا، ہجا سے نہیں پڑھاتے۔ ہجا اپنے یہاں اس کو ہجے کہتے ہیں، اب آپ لوگ جو بھی کہتے ہو یا سمجھتے ہو لیکن وہی ہے ہجا یا ہجے۔ جلدی جلدی پڑھاتے ہیں، ان کی وجہ سے پختگی نہیں آتی اور بچہ کمزور رہ جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیم یہیں سے کمزور ہوتی ہے اور کئی بار وہ پوری زندگی باقی رہتی ہے۔ بعض مکاتب میں عربی، اردو، ہندی اور انگریزی کے عبارت خوانی میں بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ کچھ مکاتب ایسے پائے گئے ہیں کہ ان میں بیک وقت 3-4 زبانیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی میں بھی پختگی نہیں آ پاتی الا ماشاءاللہ۔ کچھ مکاتب حساب اور سائنس اردو میں پڑھاتے ہیں جبکہ اسٹیٹ کی زبان دوسری ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جیسے ہم لوگ یہاں پر مہاراشٹر میں ہیں، مہاراشٹر کی اپنی خاص زبان ہے اور اردو میں حساب اور سائنس پڑھاتے ہیں، لیکن آگے جا کر کے سب کیا نمبر ہائی اسکول تک اچھا آتا ہے اور اس کے بعد میں پھر ساری کتابیں انگریزی میں ہو جاتی ہیں اور سب کمزور ہو جاتے ہیں۔ معلمین اور معلمات اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ بچوں کو اکثر خود سے نہیں پڑھاتے ہیں بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک پڑھ کے آؤ، یہاں سے یہاں تک یاد کر لو۔ نہ سبق پڑھاتے ہیں اور نہ سابقہ درس سنتے ہیں، یعنی پچھلا بھی نہیں سنتے ہیں۔ مکتب میں نصاب اتنا زیادہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ مطلوبہ کیفیت اور معیار کو برقرار رکھتے ہوئے پڑھا پانا ممکن نہیں ہوتا۔ بسا اوقات معلم ربڑ کی طرح بڑھا دیتا ہے اور دوڑا کے کورس پورا کرتا ہے۔ ناظم تعلیمات دیکھتا ہے کہ کورس مکمل ہے اور وہ اسی پر خوش ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اس کی میٹنگوں میں، تعلیمی میٹنگوں میں نے اس کو دیکھا ہے۔ مکتب کے مختلف مراحل میں
جو صلاحیت مطلوب ہے اس سے زیادہ اونچا کورس بنا دیتے ہیں، یا ایسا فنڈ ڈال دیتے ہیں جس کی اس مرحلہ میں قطعاً ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے میراث اور علم الفرائض کے مسائل۔ پڑھانے والے تدریسی ایام میں غفلت کا شکار رہتے ہیں، یعنی پڑھانا ہے، ہمیں اتنی گھنٹی تک پڑھانا ہے اور مسلسل ہمیں یہ ساری چیزیں جاری رکھنی ہیں، لیکن پڑھاتے نہیں ہیں، غفلت کے شکار رہتے ہیں، اور جب امتحان کا وقت آتا ہے تب جلدی جلدی پڑھاتے ہیں اور کسی طرح کورس پورا کر دیتے ہیں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے بہت پہلے کورس ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں میں انتہا پسندی ہے۔ وقت ہی پر پڑھانا چاہیے اور وقت ہی پر ختم کرنا چاہیے۔ درجہ چہارم اور پنجم میں بسا اوقات بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں اور ان کا پردہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ ایسی طالبات کے لیے علیحدہ تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے اور بصورت امکان معلمہ انہیں پڑھائے یا معلم پردے کی آڑ سے پڑھائے، پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس طرف لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں اور ناخوشگوار واقعات بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اس طرف توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے۔ بلیک بورڈ کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، کچھ لوگ بالکل نہیں کرتے، بیٹھے بیٹھے سب کچھ پڑھا دیتے ہیں۔ بلیک بورڈ کے استعمال کی شدید ضرورت ہے۔ میں بہت سی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں یا عربی ادب کی کتابیں پڑھاتا ہوں۔ ابھی تو ہم لوگ آن لائن پڑھا رہے ہیں، لیکن بلیک بورڈ کا استعمال بخاری میں بھی کرتا ہوں۔ بخاری ہے یا اور دوسری کتابیں ہیں، اس میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے اور کھڑے ہو کر کے وہاں بہت سی چیزیں سمجھا دیتے ہیں۔ اچھے بچوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے اور کمزور بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ چھوٹے کمزور بچوں کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان کی تعلیمی صلاحیت کمزور ہے۔ دیہاتوں میں تو یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بچوں سے جسمانی خدمت لیتے ہیں، جیسے سر میں تیل ڈلوانا، بدن میں تیل لگوانا، اسی طرح سے کپڑا دھلوانا اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں۔ ذمہ داروں کا ناظم اعلیٰ اور معلمین کی کمزوری، یعنی ذمہ داروں کی نااہلی اور معلمین کی کمزوری اور ان کی کام چوری تعلیم پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ والدین اور مدرسہ کے درمیان تال میل نہیں ہوتا، دونوں کے درمیان تال میل ہونا چاہیے۔ بچوں کو گھروں میں پڑھایا نہیں جاتا الا ماشاء اللہ۔ بہت سے والدین تعلیم کی بجائے کام کروانے کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کوتاہیاں ہیں جو معلوم کی جاتی ہیں یا معلوم ہوتی ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کو دوسرا نکتہ بتاتے ہیں۔ مکاتب میں تعلیمی انقلاب اور بہتری کے لیے کچھ مشورے۔ مکتب میں کیسے انقلاب لایا جائے، کیسے تعلیم اچھی ہو، کیسے بچے اچھے بنیں۔ پچھلے صفحات میں مکاتب کی جن خامیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اتنی ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ہر مکتب والے اپنے اپنے مکتب کا جائزہ لیتے رہیں اور بہتری کے لیے مطلوبہ وسائل فراہم کریں، اور جہاں محاسبہ کی ضرورت ہے وہاں مناسب انداز میں محاسبہ کریں۔ ذیل میں تعلیمی بہتری کے لیے کچھ مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اگر ان پر عمل کریں اور اپنے تجربات کو بھی بروئے کار لائیں تو بہت حد تک مکاتب میں سبز انقلاب آ سکتا ہے اور تعلیم میں بہتری آئے گی۔ تربیت اور تعلیم کا سارا کام
اساتذہ کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔ اس لیے معلم، معلمہ اور ماسٹر باصلاحیت ہوں۔ معلم صحیح عقیدہ اور فکر کا حامل ہو، بصورت دیگر اس کے فاسد افکار کے وائرس منتشر ہوتے رہیں گے اور بھولے بھالے ناظم اس کو سمجھ نہ پائیں گے اور بہت سارے ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے۔ بچوں کی تعلیمی ترقی میں نصاب تعلیم کا اہم کردار ہے۔ نصاب تعلیم ہی تو وہی اینٹ اور گارا ہے، یہی سب مل کر کے تب عمارت بنتی ہے اور بڑی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہی کامیابی کی ضامن نہیں، خراب نصاب کو بھی پڑھا کر بچوں کو بڑا بنایا جا سکتا ہے۔ کامیابی کا دار و مدار قابل استاد پر ہے۔ استاد قابل ہے تو بچوں کو قابل بنا لے جائے گا، لیکن اگر استاد قابل نہیں ہے، محنت سے نہیں پڑھاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ سب کمزور رہ جائیں گے۔ اسٹیٹ کا عصری نصاب لازمی طور پر پڑھائیں اور مناسب مقدار میں اس میں دینی علوم داخل کریں۔ اس میں عام طور سے اکثر جگہ پر غلطی دیکھی گئی ہے۔ ہم ہر جگہ نہیں گئے ہیں، لیکن جہاں جہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، دینی مدارس میں جو عصری تعلیم ہے اس کے بارے میں اچھے سے اس کو نہیں پڑھاتے ہیں، یا ایک ہی اپنے جو ماسٹر حضرات ہیں، معلمین ہیں، ان کو نہیں رکھتے ہیں۔ سائنس اور حساب صوبہ کی زبان میں پڑھائیں، اس میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ صوبہ کی جو زبان ہے، جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں کی جو زبان ہے مراٹھی میں پڑھائیں اور مراٹھی زبان میں ہمارے بچے کمال پیدا کریں۔ اس میں قرآن کا درس دیں، حدیث کا درس دیں، تقریر کریں، مضامین لکھیں، کتابیں تحریر کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اب ہم مراٹھی نہیں پڑھیں گے، انگریزی نہیں پڑھیں گے، یا ایک ہی ہندی سنسکرت نہیں پڑھیں گے۔ یہ اردو زبان تو ہے ہی، لیکن اور دوسری زبانیں یا مہجور زبانیں ان کو پڑھ کر کے اور اس میں کتابیں لکھیں گے۔ سائنس اور حساب صوبہ کی زبان میں پڑھائیں یا پھر انگریزی میں۔ اردو میں پڑھانے سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے اردو میں حساب و سائنس پڑھ رہے ہیں۔ اس نقطے کو ذرا غور سے سنیے گا، حالانکہ یہ سوچ نہایت غلط ہے۔ ہائی اسکول تک اردو میں پڑھ کر جب بچے +2 میں قدم رکھتے ہیں تو ان کو کلاس میں دین ہی میں تارے نظر آتے ہیں، اور انگریزی میں ساری کتابیں ہونے کی وجہ سے طلبہ کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس کی مصطلحات وغیرہ سمجھتے سمجھتے آدھا وقت نکل جاتا ہے، سالانہ نتیجہ کافی کم آتا ہے۔ جو بچہ 90% سے ہائی اسکول پاس کیا تھا، یہ علی سبیل المثال، مثال کے طور پر 85%، 88%، 90، 95، اس سے کم، اس سے زیادہ 12ویں میں اس کا نمبر گھٹ جاتا ہے، وہ 60 پر آ جاتا ہے، 65 پر آ جاتا ہے، 70 پر آ جاتا ہے۔ اس طرح اس کے خوابوں کے تاج محل چکنا چور ہو جاتے ہیں اور کوئی اچھا کورس نہیں حاصل کر پاتا۔ لیکن اب سیمی انگریزی کا چلن ہو گیا ہے، اگرچہ نصاب بن کر نہیں آیا ہے، پھر بھی یہ مفید ہے۔ یہ میں نے 2018 میں لکھا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ آ گیا ہوگا، یعنی نصاب بن گیا ہوگا، سیمی نصاب۔ مکتب میں تحریر اور کتابہ لازمی ہے، یعنی رائٹنگ اور تحریر بہت اچھی ہونی چاہیے، اور ضروری ہے کہ بچے اچھے سے لکھیں۔ پر اس طرف اب اس طرف سے دھیان ہٹ گیا ہے، اس کی وجہ سے تحریر بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، اور اچھا بھی لکھتے ہیں۔ ہم جو تنقید کر رہے ہیں
وہ منفی پہلو کو زیادہ لے رہے ہیں تاکہ ادھر لوگ توجہ دیں۔ اردو، ہندی، انگریزی نقل اور املا کی زبردست مشاقی کروائیں اور گھروں پر ان کو اچھے سے پڑھائیں۔ دینیات کی تعلیم بہت ٹھوس دیں، عقائد کو اچھے سے نکھاریں۔ جو عبادتیں عملی طور پر کر سکتے ہیں ان کو ہر جمعرات کو کروائیں، پر جمعرات لازم نہیں ہے۔ عام طور سے دیہاتوں میں جمعرات کو آدھے دن تعلیم ہوتی ہے تو وہاں بچوں کو نماز اور کچھ دوسری عملی چیزیں کروائی جاتی ہیں، ورنہ یہ تو مدرسے والے پر ہے، پرنسپل کے اوپر ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں بچوں کو عملی طور پر کچھ کروا سکتے ہیں۔ میرا تو یہ بھی کہنا ہے کہ مکتب سے لے کر فضیلت ثانی تک پروجیکٹر کا استعمال کیا جائے یا کمپیوٹر کے ذریعہ بہت سی چیزیں دکھائی جائیں۔ جن اسباق کو بچے رٹتے ہیں ان کو دیکھ لینے کے بعد ان کا سمجھنا اور پھر یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ مشاعر حج کو دکھائیں، یہ منی ہے، یہ عرفات ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہاں ایسے قربانی کرتے ہیں، یہ اونٹ ہے، اور یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، یا اس طرح سے طواف کیا جاتا ہے، اس طرح سے سعی کی جاتی ہے، تو بچے بہت خوش ہوں گے۔ مکہ اور مدینہ کے تاریخی مقامات کو دکھا دیں۔ اسی طرح بحریات اور جبلیات کی بہت سی چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں، یعنی سمندر کی بہت سی چیزیں، یا کہ پہاڑ کی اونچی اونچی چوٹیاں اور جنگل وغیرہ۔ اس سے بچے خوش بھی رہیں گے اور ان کی تعلیمی ترقی بھی ہوگی۔ قرآن کی تعلیم بہت سے مقامات پر عام طور سے کمزور دی جاتی ہے۔ اس کا واحد سبب سبق کا زیادہ پڑھانا اور ہجے پر ترکیز نہ کرنا ہے۔ اسی طرح معلم بھی کمزور ہوتا ہے، دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن ہمارا کمزور رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کمزور رہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں کمزوری نہیں رہنی چاہیے۔ ہجے پر خاص توجہ دیں، سبق بہت تھوڑا تھوڑا پڑھائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ سبق تھوڑا پڑھائیں لیکن ترکیز کے ساتھ پڑھائیں، خوب مشاقی کروائیں۔ جب 1 یا 2 آیت پکی ہو جائے تب آگے بڑھیں۔ سال بھر یہی سلسلہ جاری رہے۔ آیات اور سورتوں کی تعداد نہ دیکھیں کہ ابھی تو اتنی ہی آیت پڑھے ہیں، ابھی اتنی ہی سورت پڑھی ہے، یہ مولانا صاحب کرتے کیا تھے، حافظ صاحب کرتے کیا تھے۔ اگر یہی سوچ رہے گی ناظم تعلیمات کی یا پرنسپل کی تو پھر ترقی نہیں ہو پائے گی۔ کیفیت دیکھیں، کیفیت یہی مطلوب ہے۔ اگر بچپن میں صرف آدھا یا 1 پارہ اچھے سے پڑھا دیں تو پورا قرآن اچھے سے پڑھنا آ جائے گا۔ آدھا پارہ پڑھ لیں یا 1 پارہ پڑھ لیں تو پورا قرآن پڑھنا بہت اچھے سے آ جائے گا۔ نصاب تعلیم کے واضعین قرآن کا لمبا لمبا کورس متعین کر دیتے ہیں اور اپنے چیمبر میں شان سے بیٹھتے ہیں، لیکن ان کو کیا خبر کہ بچوں اور بچیوں پر کیا گزرتا ہے اور تعلیم قرآن کس رفتار سے آگے بڑھتی ہے۔ قرآن کی تعلیم میں مخارج وغیرہ کا اہتمام کریں، لیکن کوئی تجویدی قاعدہ نہ بتائیں، صرف سلیقہ اور مشاقی سے ساری باتیں سکھائیں۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اگر کوئی تجوید بتاتا ہے، نام لیتا ہے، تو اسے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن سلیقہ سے ان کو بتا دینا چاہیے، اس سے وہ ساری باتیں سیکھ جائیں گے۔ مضمون کے اعتبار سے بلیک بورڈ کا استعمال کریں۔ باری باری ہر بچے کو بلیک بورڈ کے پاس بلائیں اور اس سے سوال کریں۔ اس سے طالب علم کا دل مضبوط ہو جائے گا۔
اور جو سوال حل کرے گا یا لکھے گا وہ بھی سمجھ جائے گا۔ سال کے شروع میں ایک دن ریفریشر کورس کریں، معلمین اور معلمات کے لیے، اساتذہ کے لیے، اور اساتذہ کی صلاحیتوں کو ابھاریں۔ اسے عربی میں کہتے ہیں تطویر الذات، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ تو یہ ہونا چاہیے، سال میں ایک بار یا 2 بار ضرور ہونا چاہیے۔ ان کو کوئی ماہر تعلیم پڑھنے کے طور طریقوں کو اچھے سے بتائے۔ اگر وہاں پر کوئی ایسا ماہر نہ ہو تو افضل حسین صاحب کی کتاب ہے فن تعلیم و تربیت، اور ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ کی کتاب آداب تعلیم و تربیت، اس سے مطلوبہ بحث نکال لیں، نشان لگا دیں، ٹک لگا دیں اور اساتذہ کے سامنے اسے رکھیں، اس سے ان کو فائدہ ہوگا اور بحث کریں۔ اساتذہ کو لازمی طور پر بچوں کی نفسیات کا چارٹ دے دیا جائے تاکہ وہ اس کو بار بار پڑھیں اور اسی کے مطابق طلبہ کے ساتھ معاملہ کریں۔ ایشیا کے ماہرین تعلیم نے عام طور پر نشو و نما کو 4 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ جو بچوں کی نشو و نما ہوتی ہے تو اس کے 4 مرحلے انہوں نے کیے ہیں۔ 0 سے 5 سال تک نمبر 1، 6 سے 9 سال تک نمبر 2، 9 سے 13 سال تک نمبر 3، 13 سے 17-18 سال تک نمبر 4۔ لیکن یورپ والے بھی 4 مرحلوں میں تقسیم کرتے ہیں، پر ان کے یہاں ہر مرحلہ 6 سال کا ہے اور 24 سال پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ 6، 12، 18، 24۔ اساتذہ کو جس سال کے بچے پڑھانے کے لیے ملتے ہیں اس عمر کی نفسیات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے تعلیم کا کام زیادہ بہتر انداز میں ہوگا اور کبھی کبھی مارنے پیٹنے والی مشکلات جو پیدا ہو جاتی ہیں وہ نہیں ہوں گی یا کم ہوں گی۔ مدرسے کو، اسکول کو یا جہاں پر معلم یا ماسٹر پڑھاتے ہیں ان کو باضابطہ چارٹ دے دینا چاہیے۔ نفسیات کے سلسلے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، انگریزی میں، عربی میں، اردو میں۔ آسان ترین کتاب فن تعلیم و تربیت ہے، نشو و نما کے اس میں مراحل ہیں، اسی کا فوٹو کروا کر کے ان کو دے دیا جائے، لیکن لازمی طور پر انہیں دینا چاہیے۔ سال میں کم سے کم 2 بار تعلیم کا آبزرویشن کروائیں۔ یہ جائزہ غیر جانبدارانہ ہو، جائزہ لینے والا ایمانداری کے ساتھ ساری کمیوں اور کوتاہیوں کی تفصیل بتا دے۔ مدرسہ کا ذمہ دار اسے شرح صدر کے ساتھ قبول کرے اور خامیوں کو دور کرنے کا منصوبہ بنائے۔ اساتذہ کی حوصلہ شکنی نہ کریں بلکہ ان کو حوصلہ دیں اور جہاں جہاں خامیاں پائی گئی ہیں ان کی اصلاح کریں۔ اگر اساتذہ کی سخت گرفت کریں گے تو مطلوبہ نتیجہ نہیں آ پائے گا۔ نرمی اور پیار سے ان کا محاسبہ کریں، گرفت کریں، غلطیاں پکڑیں، لیکن پیار سے، تو پھر وہ غصہ بھی نہیں ہوگا اور سارا کام اچھے سے ہو جائے گا۔ تعلیم و تربیت کی بابت جتنے وسائل مطلوب ہیں وہ سب فراہم کیے جائیں۔ کیا چاہیے؟ چٹائی چاہیے، چاک چاہیے، بلیک بورڈ چاہیے، اور یہ ساری چیزیں وہاں پر ہونی چاہیے۔ کلاس میں ڈسٹر اور چاک رکھا رہے، اگر نقشہ کی ضرورت ہے تو بھی رکھا رہے۔ استاذ اپنے ساتھ لے کر آئے، یا تو وہاں رکھا رہے یا استاد اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معلم کچھ لکھنا چاہتا ہے تو میز پر چاک نہیں ہوتا،
लड़के भागम भाग दूसरे तीसरे क्लास से चाक लाते हैं, इससे चंद मिनट का नुकसान हो जाता है और दूसरा क्लास भी थोड़ी देर के लिए मुतासिर हो जाता है और उसकी भी पढ़ने की सरगर्मियाँ रुक जाती हैं। अगर आप अंदाज़ा करें कि कोई कॉलेज है, मकतब है, हम लोग मकतब की बात कर रहे हैं, आधा घंटा हमें पढ़ाना है, 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट का नुकसान हो गया तो सोचो कितना बड़ा नुकसान हुआ। हमारे पास ऐसा मकतब होना चाहिए जिसको हम फ़ख्रिया कह सकें कि ये सूबा या हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन मकतब है, सबसे अच्छा मकतब है। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस हैरत अंगेज़ तरक्की के दौर में मकतब ही से कंप्यूटर का जानना ज़रूरी है और हर घर में होना चाहिए। कंप्यूटर घर में हो, बच्चे लेकर बैठें और उसे चलाना सीखें, लेकिन गलत इस्तेमाल उसका न करें। तालीम के हर मरहले में एक मुशरिफुत तालीम का होना ज़रूरी है, यानी तालीम का निगरान। ये तालीम को हमेशा चेक करे। मैंने जहाँ तक देखा है कहीं पर भी कोई तालीम चेक वक नहीं करता है, बस ऐसे ही अलर्ट अप चलता रहता है और जो मौलिमीन हैं वो मौलिमीन रिपोर्ट देते हैं, वो सारी चीज़ें बस चलती रहती हैं और नाज़िम खुश रहता है, सब खुश रहते हैं। उसका मुहासबा होना चाहिए, जायज़ा लेना चाहिए, बच्चों से मिलना चाहिए, उनकी कापियाँ देखनी चाहिए। मैं क्या बताऊँ आपसे, मुझे एक मदरसे का नाज़िमुत तालीम बना दिया गया, तो मैं गया उसको चेक करने के लिए। मेरे रास्ते से 5-6 किलोमीटर के बगल में पड़ता था। तो एक बार गया मैं और मैंने जब शुरू किया तो जो प्रिंसिपल थे उनका इंतकाल हो गया है रहमहुल्लाह, तो उनका जो मादा था, उनकी जो किताब थी, वो किताब मैंने तलब किया और देखना शुरू किया तो बड़े अजाइब निकले और दूसरे क्लास के सब कुछ। उसके बाद में फिर मैं दोबारा वहाँ नहीं गया। तो ये तालीम को हमेशा चेक करें, माहाना मीटिंग करें, कभी असातिज़ा के साथ और कभी ज़िम्मेदारों के साथ। ख़ास तौर से ज़िम्मेदारों को पूरी तफसील दे कि बच्चों की क्या हालत है और किस तरह तरक्की कर रहे हैं। प्रिंसिपल अपने हिसाब से तालीम चेक करे, कभी कभार क्लास में जाकर बैठे, कभी बच्चों को बुलाकर तालीम की बाबत पूछे। अगर बच्चे मनफी रिपोर्ट देते हैं और बेइत्मीनानी का इजहार करते हैं तो उस्ताद के ख़िलाफ़ फ़ौरन कोई कार्रवाई न करे, कमज़ोरी की तहक़ीक़ करे। क्या वाकई में इनके यहाँ कमज़ोरी पाई जाती है या कि कोई बच्चों की साजिश तो नहीं है, ऐसा भी होता है। इसके बाद मतलूबा उस्ताद को लेकर बैठे, उसको अच्छे से समझाए और हौसला दे कि आप मज़ीद मेहनत से पढ़ें, आप बहुत अच्छे हैं, इंशाअल्लाह सारी कमियां दूर हो जाएंगी। छड़ी का इस्तेमाल न किया जाए। तालीम नहायत खुशगवार, शानदार, शहवार, जानदार और प्यार भरे माहौल में हो। उस्ताद अपनी काबिलियत, सलाहियत, अखलाक और शराफत के रूप से बच्चों पर कंट्रोल करे। फिर भी हस्बे हाजत हल्के फुल्के अंदाज में शदीद ज़रूरत के पेश नज़र ज़रब लगाई जा सकती है। सर पर न मारे, दोनों रुखसार पर न मारे। सर के पिछले हिस्से में दिमाग होता है, इस पर न मारे। बाएं कान के ऊपर अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है, यहाँ पर न मारे। मकातिब के बाज़ मौलिमीन कई बार बड़े सख्तगीर होते और बहुत ज़्यादा बच्चों को मारते हैं, ये मुनासिब नहीं।
منتظمہ اور پرنسپل کو ایسے اساتذہ کو 2-4 بار سمجھانا چاہیے، اگر باز نہ آئیں تو عزت کے ساتھ ان کا اخراج کر دیں۔ بچے اور بچیاں اساتذہ کے یہاں امانت ہوتی ہیں، ان کی ہر طرح کی حفاظت ضروری ہے۔ ایک استاذ بچوں کے لیے مربی ہوتا ہے اور والدین کا بھی کردار ادا کرنا پڑتا ہے، معلم ہے، ماں ہے اور باپ ہے، یہ 3 کردار اسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اکثر اساتذہ اس نقطہ کو سمجھتے نہیں، بچے بنے یا بگڑیں ان کی تنخواہ بنتی رہے، اور بس یہ فکر بہت خطرناک ہے۔ اساتذہ کو معنوی اور مادی اعتبار سے خوش رکھیں، یعنی منتظمہ اور پرنسپل حضرات، ان کو عزت دیں، اس سے تعلیمی کام زیادہ ہوگا۔ اور اگر ان کو ذلیل کرتے ہیں یا بیجا دباؤ ڈالتے ہیں، دباؤ بناتے ہیں، تو پھر مدرسے ہی کا نقصان ہوگا۔ بچوں کو تعلیمی اوقات میں کھیلنے کا بھی موقع دینا چاہیے۔ بچے بھلے ہی گھر پر کھیلتے ہیں، لیکن مدرسے میں ان کو کم از کم 20 سے 30 منٹ تک کھیلنے کا موقع فراہم کریں۔ بچوں کے لیے اپنے مدرسہ میں مسابقت کے مواقع فراہم کیے جائیں اور دوسرے مدارس میں شرکت کا موقع دیں، اس سے تعلیمی ترقی ہوگی اور بچے کا دل بڑا ہوگا۔ امتحانات کی بابت یہ مشورہ ہے کہ سالانہ امتحان کے لیے باہر سے اساتذہ بلوائیں اور وہی امتحان لیں، اس سے بچوں کی حقیقی تصویر کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تدریس میں وقت کی قلت منفی اثر ڈالتی ہے، یعنی اگر ہمیں پڑھانا ہے اور وقت کم ہے تو ایسی صورت میں پھر دقت ہوگی۔ اگر یہ دقت اور وقت کی قلت کبھی کبھی پیش آتی ہے تو مؤثر نہ ہوگی، یعنی تعلیم پر کوئی ایسا غلط اثر یا ایک ہی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اکثر یا ہمیشہ یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے تو شعبہ تعلیمات کو اسے دور کرنا ہوگا۔ کبھی کبھی بچے احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، اساتذہ کو انہیں سمجھنا ہوگا اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے انہیں اوپر اٹھانا ہوگا اور آگے بڑھنے کے لیے راستہ ہموار کرنا ہوگا۔ ہوشیار اور کامیاب معلم سارے بچوں پر نظر رکھتا ہے اور انہیں حوصلہ دیتا ہے۔ ہمت افزائی کے الفاظ بازار سے خرید کر نہیں آتے، پر جس کے لیے معلم بول دے وہ اس کو بہت بڑا بنا سکتے ہیں اور وہ ترقی کر سکتا ہے۔ ارباب مدارس کو سر جوڑ کر سوچنا ہوگا کہ بستہ کا موجودہ بوجھ کیا طلبہ کی ضرورت کے مطابق ہے یا یہ بوجھ کچھ زیادہ ہے۔ عام طور سے طلبہ اور اساتذہ دونوں یہ شکایت کرتے ہیں کہ کتابوں کا بوجھ زیادہ ہے۔ اس بابت اعتدال، توازن اور بیچ کا راستہ اپنانا ہوگا، لیکن بستہ سے آری کر کے ڈیجیٹل نظام پر بھروسہ کر لیں، اس میں تو مجھے بہت خلل نظر آتا ہے۔ لغت اور لینگویج کی تعلیم میں کورس کم رکھیں، انگریزی ہے، ہندی ہے، عربی ہے، تو اس میں کورس کم رکھیں، مشاقی زیادہ رکھیں۔ اگر کوئی معلم ٹھیک ڈھنگ سے عربی انگریزی پڑھا دے تو طلبہ کو وہ زبان آ جائے گی اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں بولنے لگے گا اور دوسرے سال تیز ہو جائیں گے اور چل نکلیں گے۔ نیچے سے لے کر اوپر تک
زبان و ادب کی تدریس کا منہج میری سمجھ سے قابل اصلاح ہے، اس میں شدید اصلاح کی ضرورت ہے۔ 40% مقررات رکھیں پڑھنے کے لیے پورے سال میں، اور 60% مشاقی کو جگہ دیں۔ صرف 2 سال تک اس منہج پر عمل کریں، سارے بچے انشاءاللہ فراٹے سے عربی، انگریزی، فارسی جو بھی پڑھتے ہیں، جو بھی زبان سیکھتے ہیں، وہ زبان بولنے لگیں گے۔ یہاں پر میرا تجربہ ہے، ہم لوگ، مجھے لگتا ہے کہ 1980 کے بعد، 1980 سے پہلے اور اس کے بعد جامعہ سراج العلوم بونڈیار میں یوپی میں پڑھتے تھے، فارسی کی تعلیم ہوتی تھی، بچے پڑھ کے آتے تھے اور فراٹے سے بولتے تھے، فارسی بولتے تھے، فارسی کی پہلی پڑھ کر آتے تھے اور بولتے تھے، اور کافی اچھے بچے اس میں پیدا ہوئے۔ مکتب کی اہمیت کو سمجھیں اور پورے ہندوستان میں انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ غریب بچوں کو گود لیں، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان، ان کی مناسب انداز میں کفالت کریں اور انہیں آگے بڑھائیں۔ اس سے آپ کی عزت بڑھے گی اور سماج کے غریب بچے بچیاں ترقی کریں گی۔ اسی طرح سے چہارم سے بچوں کو کچھ صورتوں کا حفظ کروائیں اور ترجمہ بھی۔ اگر درجہ سوم میں 3 سورت 4 سورت رٹا دیں اور پھر اس کا ترجمہ رٹا دیں، اور درجہ چہارم میں بھی 8 سورت یا 10 سورت چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ ان کو پڑھا دیں، تو 8 صورتیں یاد کر لیا اور اس کا ترجمہ بھی یاد کروا دیں۔ اگر انگریزی میں ہی از گوئنگ، اس کا ترجمہ ہم بتاتے ہیں اور بچہ سمجھ جاتا ہے، تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد کا معنی بھی وہ سمجھ جائے گا اور پھر نہیں بھولے گا۔ تو چہارم سے بچوں کو کچھ صورتوں کا حفظ کروائیں اور ترجمہ بھی۔ اگر 10 صورتیں یاد کروا دیں اور ان کے معنی رٹا دیں تو یہ بہت مفید ہوگا، بچے ترقی کریں گے، بہت مفید ہوگا، ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے، اور جب نماز وغیرہ پڑھنا ہوگا تو نماز پڑھنے میں بھی ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ 1-2 نکتہ میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مکتب کی تعلیم کو ماڈرن بنائیں۔ مکتب کا استعمال، کمپیوٹر کا استعمال کریں، ٹی وی کا استعمال، پروجیکٹر کا استعمال، موضوع سے متعلق چیزوں کو کمپیوٹر پر دکھائیں۔ بحریات، جبلیات، بحریات سمندر، جبلیات پہاڑ، ارضیات زمین سے متعلق جو چیزیں ہیں، مختلف مشہور شہر، بڑے بڑے شہر، بر اعظم افریقہ، جو بھی بر اعظم افریقہ، امریکہ، ایشیا، امریکہ، جہاز کیسے اڑتا ہے، علی سبیل المثال جہاز بچے دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ کس طرح سے یہ ٹیک آف کرتا ہے یا کس طرح سے اس کا ڈپارچر ہوتا ہے، کیسے اترتا ہے، جانوروں کے بارے میں۔ اس سے بچوں کا دماغ بڑا ہوگا، فکر کو بالیدگی حاصل ہوگی، اس کا دماغ ٹیکنیکل ہوگا۔ اور یہاں پر ابھی میں نے بتایا بلیک بورڈ کا استعمال، بلیک بورڈ کا استعمال ہونا چاہیے۔ خود بلیک بورڈ پر لکھ کر سمجھائیں، باری باری بچوں کو بلیک بورڈ کے سامنے بلائیں، ان سے لکھائیں، اس سے تعلیم اچھی ہوگی، بچوں کا دل مضبوط ہوگا، ان کے اندر جرات پیدا ہوگی، دل کا خوف نکل جائے گا۔ اور بچوں کو کبھی ڈرائیں نہیں، انہیں مارنے کی بات آ چکی ہے، ان کو مارے نہیں، ڈرائے نہیں،
دھمکائے نہیں۔ مکتبی مرحلے میں بچوں کی دو نفسیات آتی ہیں، طفولیت اور بچپن۔ اس اہم تعلیمی مرحلے میں ان کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ مسائل زدہ بچے اور ان کو سیدھے راستے پر لانا۔ مسائل زدہ کا مطلب ہے بدمعاش بچے۔ بدمعاش بچے، پرابلم کریٹرز، ان کو سمجھنا، ان کو سمجھانا اور دھیرے دھیرے ان کے دماغ کو دھو دینا اور ان کی ساری شرارتوں کو نکال دینا۔ اساتذہ کو لازمی طور پر سال کے شروع میں اپ گریڈ کرنا اور تعلیم و تربیت کے بارے میں انہیں بتانا، انہیں اپ گریڈ کرنا، اور کم سے کم 2 بار ان کو 1 سال کے شروع میں 1 سال کے بیچ میں انہیں اپ گریڈ کرنا چاہیے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ماسٹر ہی ہیں، مولانا لوگ بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اس ہنر اور اس فن کے واقف ہوتے ہیں، تو ان کو بھی استعمال کیا جائے۔ بچوں کو اخلاقی اعتبار سے عظیم بنانا، ان کے اخلاق کو سنوارنا۔ تعلیم کا ہمیشہ محاسبہ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری باتیں تھیں حضرات گرامی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم اپنے مکاتب کو، اپنے مدرسوں کو ترقی دیں اور انہیں فروغ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔